اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا میں عید ہے، آپ سب کو عید کی مبارکباد میں پیش کرتا ہوں۔ اسی عید کے سلسلے میں مجھے کچھ میسیجز بھی آئے اور سوالات بھی ہوئے، جس میں بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ مجیب صاحب، جو ہمارے پاس عید نہیں منا رہے ہیں آج کل ہم لوگ، اس سال ہم عید نہیں منائیں گے کیونکہ ہمارے رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عید اس لیے نہیں منا رہے ہیں کیونکہ فلسطین میں معصوم بچے مر رہے ہیں، عورتیں، بوڑھے بچے سب مر رہے ہیں، اس لیے ہم خوشی منانا نہیں چاہ رہے ہیں۔ تو اس کو آپ قرآن میں رکھ کے دیکھ کے بتائیے کہ یہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ چلیے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ اچھا تو نہیں لگ رہا ہے کہ عید کے دن میں اس طرح کا کوئی جواب دوں آپ کو، لیکن یہ غلط فہمی اپنے دل و دماغ سے نکال دیجئے۔ اس کے اندر 2-3 مسئلے آپ لوگوں نے پوچھ لیے ہیں۔ نمبر 1 کہ فلسطین کے لیے ہم دعائیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2 ان کی موت پہ ہم افسوس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک سوال یہ بھی آیا کہ کسی کی موت پہ 3 دن سے زیادہ افسوس نہ کریں۔ ایک روایت ہے ام عطیہ کی، میرے خیال میں روایت ہے، مسلم اور بخاری دونوں میں بھی ہے، اور 99 نمبر کی کوئی روایت ہے کہ کتنے دن کا سوگ منانا چاہیے، کتنے دن کا غم منانا چاہیے۔ تو سوالات بہت ہیں۔ کیا ان کی موت کے لیے ہم بھی غم منائیں؟ ہم غم منائیں تو اس میں کیا کریں؟ مار پیٹ کریں، ماتم کریں، یا اپنے بچوں کو تیار کریں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا نہ ہو کل کو؟ کچھ احساس ہو رہا ہے ہم لوگوں کو کہ جو فلسطینیوں نے اپنے پچھلے دنوں میں کیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ نوبت آ گئی ہے، وہ غلطیاں ہمیں بھی کرنا چاہیے یا اس سے بچنا چاہیے؟ چلیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ موت پہ افسوس کرنا، میرے خاندان میں کوئی مر گئے لہٰذا میں عید نہیں منا رہا ہوں، آپ یقین مانیے اتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ ہم لوگ قرآن پڑھتے نہیں، پڑھے تو سمجھتے نہیں، سمجھے تو غور و فکر نہیں کرتے، غور و فکر کرے تو قرآن سے اپنی زندگی کے سوالات بھی نہیں پوچھتے۔ چلیے کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مجیب صاحب آپ کی نظر قرآن پہ بہت ہے، تو آپ ہمیں بتائیے کیا کرنا چاہیے۔ تو میں سب سے پہلے اسی مسئلے کو اٹھاؤں گا کہ خاندان میں اگر کوئی مر گئے، ہو سکتا میرا بچہ مر جائے، بچی مر جائے، والدین مر جائیں، بھائی بہنوں میں سے کوئی ہو جائے، یا میں مر جاؤں، تو مجھے وصیت کرنا چاہیے کہ بھائی آپ اپنی عید مت روکو۔ مثال کے طور پہ ایک دوسری مثال میں دیتا ہوں کہ کل یا پرسوں، 1-2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد میرے صاحبزادے کی یا میری بیٹی کی شادی فکس ہو گئی ہے، اور شادی سے 2 گھنٹے پہلے میری موت ہو گئی، تو کیا آپ شادی روک دیں گے؟ شادی خانے کو جاتے ہوئے کار ایکسیڈنٹ میں میری موت ہو گئی، تو آپ شادی روک دیں گے؟ ارے بھائی، موت تو آنی تھی، اللہ نے لکھ دی تھی، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتی، آپ اپنے کام کیوں روک رہے ہیں؟ کیا آپ کھانا کھانا چھوڑ دیں گے؟ سننے میں برا لگتا ہے، کرنے میں بھی برا لگے گا، لیکن برا انہی کو لگے گا جو پہلے سے کافر ہیں۔ جو بات قرآن میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ ذرا ان کافروں سے، ان یہودیوں سے پوچھو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان سے پوچھو کہ موت کی تمنا کریں۔ اگر تم سچے ہو کہ تم یہودی ہو، تم نے اپنے آپ کو یہودی نام رکھ لیا ہے، اللہ نے تو تمہارے باپ ابراہیم کو کہا تھا کہ تمہارے ماننے والوں کا نام مسلم ہے، تم نے رکھ لیا یہودی، کا مطلب میں ہدایت شدہ ہوں، ہدایت یافتہ ہوں، مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں، میں اہل قرآن ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں اہل تشیع ہوں، میں اہل سنت ہوں۔ یہی ہے اسلام سے خارج ہو جانے والے دروازے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ اسلام سے خارج ہو گئے سمجھیے۔ تو اگر تم کو یہ عزام ہے، تم کو یہ غرور ہے کہ تم یہودی ہو، تم نصرانی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، ہم ہی سیدھے راستے پہ ہیں، باقی 73 فرقوں میں سے ایک بھی فرقہ جنت میں جانے والا نہیں ہے، صرف ہم جانے والے ہیں۔ تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ آج یہ آیت ہمیں آپ ذرا پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ 94، 95 اور 96۔ میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ یقین جانو اے محمد کہ یہ لوگ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے،
اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اور بھیجا ہے اس کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں گے۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے۔ سب سے زیادہ زندگی سے محبت کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں، حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھ کے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ منافقین جو یہود و نصارہ میں سے آئے تھے، جس کے پاس پہلے سے کتاب تھی، ان کی بات ہو رہی ہے۔ آج بھی کتاب رکھنے والے ایسے ہی ہو گئے ہیں، کیونکہ پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ حریص پاؤ گے اس معاملے میں، یہ تو مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں جو مکے میں مشرک تھے۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہزار ہزار برس وہ جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے کسی عذاب سے تو نہیں بچا سکتی۔ یہ کچھ اعمال کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ رہا ہے۔ دوسری جگہ سورہ جمعہ دیکھیے آپ، سورہ جمعہ 62 نمبر پہ ہے، سورہ بقرہ تو 2 پہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 6 سے 8 تک پڑھیے، اس کا ترجمہ میں پڑھوں گا۔ ان سے کہو اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو اور ہم ہی جنت میں جانے والے ہو یہ کہتے ہو، تو ذرا موت کی تمنا کر کے تو دکھاؤ، اگر تم اپنے اس غرور میں سچے ہو۔ لیکن یہ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے، کیونکہ یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو کچھ یہ کر رہے تھے جانتے ہیں، اور اللہ بھی ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تو تمہیں آ کر ہی لے کے جائے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، جو پوشیدہ اور ظاہر کی ہر بات کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ چلیے 2 مثالیں تو میں نے قرآن سے دی ہیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں موت کا اصل ورڈ کو سمجھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ صحیح طریقہ ہے سورہ اعراف جو 7 نمبر پہ ہے، اس کی 172 نمبر کی آیت، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا تمام روحوں کو جمع کر کے، اولاد آدم، وَإِذْ أَخَذَ، اللہ نے وعدہ لیا، من بنی آدم، آدم کی اولاد سے، من ظہورہم، جب کہ ان کو ظاہر کیا پیدا کرنے سے پہلے، ذریتہم، اور قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو جمع کیا، اور کر کے اشہدہم علی انفسہم، ان کو ان کی زندگی دکھا دی۔ ذرا نکالیے سورہ اعراف، نکالیے پڑھیے، واشہدہم علی انفسہم، پھر پوچھا الستُ بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا پالنے والا پروردگار رب نہیں ہوں؟ تمہیں عالم ارواح میں پال رہا ہوں، ماں کے پیٹ میں پالوں گا، دنیا میں پالوں گا، عالم برزخ میں پالوں گا، پھر قیامت کے بعد یا تو جنت میں پالوں گا یا جہنم میں پالوں گا۔ وہاں بھی تو پالنا ہے، وہاں بھی جوتے مارنا ہے، آگ میں جلانا ہے، پرورش کرنا ہے تمہاری وہاں پر بھی، تمہارا انتظامات کر کے رکھا ہوں۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستُ بربکم، قالوا بلا، سب روحوں نے کہا ہم نے دیکھ لیا بھائی، وہ شہیدنا، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا الغافلین، کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دینا کہ ہم اس ایگریمنٹ سے، اس وعدے سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہی وعدہ یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء بھیجتا ہے۔ سورہ بقرہ کی ہی 151 نمبر کی آیت، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لکم تکونوا تعلمون، وہ باتیں یاد دلا رہا ہے جو تم بھول چکے تھے۔ تم ہی میں سے ہم نے ہر زمانے میں ایک رسول چنا، اس کے ذریعے سے ہمارے پیغامات تم تک پہنچائے۔ اور وہاں جن لڑکوں نے جانے سے انکار کر دیا کہ بھائی اب ہم دنیا میں نہیں جانا چاہتے، آپ نے جو زندگی ہمیں دکھائی ہے، ایسے 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 کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، شیطان کے راستے پہ چلو گے، اپنی مرضی چلو گے، اپنے باپ دادا، اپنے مرشد، اپنے جماعت کے امیر کی مرضی پہ چلو گے، علماء کی مرضی پہ چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ کی مرضی پہ چلو گے، اللہ کی کتاب کے ساتھ چلو گے، نبی کے طریقے پہ چلو گے، نبی نے جس طرح قرآن کی دعوت دی ہے ویسے دعوت دو گے تو یہ جنت میں جاؤ گے۔ یہ امتحان میں تمہیں ڈال رہا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یہ سب کچھ والثمرات، یہ اسی کی آگے وہ ہے 155 سورہ بقرہ کی۔
پھر سورہ ملک میں بتا دیا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت اور زندگی کا موقع تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تمہاری آزمائش کر کے تمہیں بتاؤں کہ تم اپنے زندگی میں مصیبتوں میں اور عیاشیوں میں، عیش میں تم شکر کرتے رہے یا صبر کرے نہیں کرے، تمہارا پرفارمنس کیا تھا یہ بتاؤں میں تمہیں۔ تو پھر موت پہ پھر رونا کیا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ دونوں آیتیں جو سورہ بقرہ کی میں نے بتائی ہے ابھی 94 سے 96 تک، اور سورہ جمعہ کی 6 سے 8 تک، یہ یہودیوں کے لیے ہے۔ بہت بائیکاٹ کر رہے ہیں نا یہودیوں کا، تو پھر یہودیوں کی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں ہم؟ نہیں، ہمارے خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا تھا، وہ ایسا ہو گیا تھا، وہ ویسا ہو گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے آپ کو، میں یہ آیت بھی لوگوں کو بھیج رہا ہوں جس میں کیا بات ہے بھئی، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ وہ آیتیں ہم پڑھتے کیوں نہیں؟ جب فرشتے ان کی جان نکال رہے تھے، سورہ نساء کی آیت نمبر 97 سے 100 تک ذرا پڑھ کے دیکھیے۔ یہ جب مظلوموں کی جانیں جا رہی تھی تو اب دیکھیے پورے فلسطین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نقشہ فٹ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، یعنی وہاں سے چلے جانا تھا تم کو ہجرت کر کے، نہیں گئے، ظالموں کے سامنے کھڑے رہے، وہ تم دین کے لیے نہیں ٹھہرے تھے، زمین کے ٹکڑے کے لیے ٹھہرے تھے، ظلم کر رہے تھے۔ ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ موت کے وقت تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین اتنی بڑی نہیں تھی، اتنی وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہ ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے جو نعمت تمہیں دی تھی جان بچانے کی، جان کی تم اہمیت جانتے اور وہاں سے چلے جاتے، جس طرح جان کا خطرہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیے، آپ کو دین کی دعوت دینا ہے۔ جب آپ پاورفل ہو جائیں گے، جب آپ اکٹھے ہو جائیں گے، جب آپ کے پاس طاقت آ جائے گی، اس وقت تمہارے کو لڑنا ہے۔ جائیے پہلے مدینہ میں جا کے لوگوں کو تیار کیجئے، 313 مسلمانوں کو لے کے آئیے، 1000 کے سامنے مقابلہ کیجئے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہاں ان کے ہاتھ میں پتھر ہے، ان کے ہاتھ میں بام ہے اور میزائل ہے، یہ کوئی لڑائی ہے؟ اور یہ لڑائی اسلام کے لیے تھوڑا ہی ہے۔ اگر آپ اسلام کی دعوت دیتے ہوتے تو وہ یہودی بھی مسلمان ہو جاتے، اور پھر فلسطینی کون سے پہلے سے مسلمان ہیں؟ انہی یہودیوں میں سے نکلے ہوئے مسلمان ہیں نا، یہی تو ہوا ہوگا نا۔ پھر فلسطین الگ ہوا، اب میں یہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ چلیے ہاں، لیکن جو مرد اور عورت اور بچے واقعی بے بس ہیں، نکلنا چاہتے ہیں وہاں سے لیکن نہیں نکل سک رہے ہیں اور راستہ نہ پائیں، کوئی بات نہیں، اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اور اے محمد، جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ پائے گا اور زندگی گزارے گا، زندگی گزارنے کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے گا، یعنی آپ کو دین پہ چلنا اور آپ کو قرآن کی دعوت دینے کے بدلے میں اگر آپ کو نکالا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو مارا جا رہا ہے، تو آپ کو ہجرت ہے، ہجرت کرنا ہے۔ یا بیت المقدس بچانے کے لیے قبلہ اولیٰ کہتے ہیں ہمارے مولوی، بڑی شرم کی بات ہے، قبلہ اولیٰ ابراہیم نے بنایا بھائی، کعبہ ہے وہ۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے، پھر راستے میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہوگا۔ اللہ بہت بخشش کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ کچھ وعدے ہم نے کیے ہوئے ہیں آنے سے پہلے دنیا میں۔ تو جو بچے مر رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ہے کہ پھر ان کو تو پیدا کرنا ہی ہے کیسے بھی، لیکن ان کی عقل آنے سے پہلے، ان کو شعور آنے سے پہلے اللہ انہیں موت دے دے گا۔ محمد الرسول اللہ کے 3 بیٹے مر گئے نا ہاتھوں میں، تو کیا ہوا پھر؟ کیا آپ نے اسی طرح غم منایا؟ وہ غم منانے کی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں کہی تھی، وہ غم نہیں ہے، وہ افسوس کرنا ہے کہ یہ چلے گئے، ان کے گناہ کاش معاف ہو جاتے، ان کو کچھ اور نیکیاں کرنے کا موقع مل جاتا، تو وہ افسوس ہے۔ جانا تو سب کو ہے، اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون،
مرنے سے تو وہی ڈرتا ہے جو کافر ہے، مرنے سے وہی افسوس کرتا ہے جو کافر ہے، مرنے پہ وہی روتا ہے کسی کی موت کے اوپر جو یہودی تھنکنگ کا رکھنے والا ہے۔ ورنہ اللہ پہ ایمان لانے والا تو اپنی جان کو قربان کرتا ہے اللہ کے لیے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ جنت کو تو ہم نے تلواروں کے سائے میں رکھا ہے، جنت کو تو ہم نے ابھی تک تو ہم نے تمہیں آزمایا بھی نہیں، جو تم سے پہلے کے لوگوں پر ہم نے آزمائشیں ڈالی۔ وہ چلا اٹھے کہ یا اللہ مدد کب آئے گی، یا پھر ہم تیری راہ میں مرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو مومن کا شیوا ہے، مومن کی آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور شہادت کروں۔ بڑی بھیک مانگنے کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، اللہ وہ دے دے۔ ذرا کبھی تمنا کر کے دکھائیے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر۔ کیا بتاؤں میں آپ کو، یہ انتہائی کفریہ تھنکنگ ہے۔ ہمارے خاندان میں موت ہو گئی، ہم لوگ عید نہیں کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، باقی کی بدماشیاں، باقی کی عیاشیاں، ٹی وی چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، شاپنگ ہو رہی ہے، مزے مزے کے کھانے کھائے جا رہے ہیں، سب ہو رہا ہے۔ یہ وقت نہ ان کے لیے دعا کرنے کا ہے، نہ ان کو پیسے بھیجنے کا ہے، یہ وقت اپنی اولاد کو بچانے کی فکر کرنے کا ہے۔ کل کو آپ کے گھروں میں سے، آپ کے گودوں میں سے بچوں کو نکال کے روڈ پہ چیرا جائے گا۔ یہ تیاری ہو رہی ہے غیروں کی طرف سے، ہماری بچیوں کو لے جا کے غیر مسلم سے شادی کروائی جا رہی ہے، قرآن کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے۔ ہم دعائیں کر رہے ہیں فلسطین کے لیے۔ کبھی آئیے گلف آ کے دیکھیے فلسطینیوں کا نیچر کیسا ہے، بولو تو بہت برا لگتا ہے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا میں التجا کروں، کچھ مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اتنا کچھ دیا ہوا ہے، بس اللہ ہماری غلطیوں سے ہمیں درگزر فرما، وہ اس غلطی کا احساس دے دے تاکہ ہم دوبارہ نہ کریں۔ ایسے الفاظ اگر میرے منہ سے نکل گئے ہیں جو تجھے ناراض کرنے والے ہیں تو معاف کر دے۔ السلام علیکم۔